اور انڈیا کے اندر تو اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر نریندر مودی اگر اس وقت یہ چاہے کہ ایک ایسا آئین مرتب کرنا چاہے کہ جس آئین کے اندر کسی دوسرے بندے کی شہریت کو قتل کر دیا جائے تو دوستو آج ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے لوگ انڈیا کو بدنام کرنے کے لیے کتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں، کتنا بکواس کرتے ہیں، جس بات کا کوئی آدھار نہیں ہوتا ویسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر کچھ چرچا کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اور یہ صاحب 14 سال بعد بھی سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کہ جو متاثرین تھے ان کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، لیکن بھارت کا انصاف یہ ہے کہ تمام تر مجرم ایک ایک کر کے رہا ہو۔ عثمان صاحب دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، وہ ایک سسٹم کی محتاج ہوتی ہیں۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عدالتیں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتی ہیں آزادی کے ساتھ۔ صحیح۔ انڈین عدالت کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے انہوں نے خود اپنے تحریر سے لکھی اور یہ دنیا کی گزشتہ 500-600 سال کی ماڈرن اینگلو سیکسن عدالتوں کی تاریخ میں یہ فکرہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ ہم افضل گرو کو اس بنیاد پر پھانسی دے رہے ہیں، اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو اس قوم کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم اس کو پبلک کی ڈیمانڈ کے اوپر پھانسی دے رہے ہیں، عدالت پبلک کی ڈیمانڈ پہ نہیں، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اور اس کی مثال کہیں کسی اور کسی دنیا 500-600 سال میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، لیکن یہ مثال کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے اندر کسی طور پر آپ یہ اعلان کر کے کہیں کہ ہم اس کو پھانسی دیں۔ یہی مسئلہ تھا جس کے اوپر ہم نے پورا شو کیا تھا کہ آسیہ مسیح کو تم پھانسی ہم نہیں کہتے دو یا نہ دو، ہم اس کے یہ کم از کہتے ہیں تو اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تم آسیہ مسیح کو کم از کم پرولونگ کر دو۔ لیکن آصف سعید کھوسا صاحب کا اندر کا ایک عجیب و غریب سا انسان جاگ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں فیصلہ کر کے جاؤں گا، اللہ کے ہاں ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے، آصف سعید کھوسا جانے، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت پورا پروگرام میں نے کیا تھا کہ بھائی اگر انڈیا میں افضل گرو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے تو ہم پھانسی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ڈیلے کر دو کیس، جیسے باقی آپ نے توہین ارشاد کے کیسز۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ زیادہ کریں کہ سب سے امپورٹنٹ کریکٹر تھا وہ انسپیکٹر کرکرے کا تھا، جس نے ساری کی ساری چیز کو لیک آؤٹ کیا تھا اور سب۔ لیکن ہندوتوا کا جو ڈیسیژن ہے وہ اتنا سخت ہے اور ان کا جو خوف اتنا سخت ہے، آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ آپ بابری مسجد میں لوگوں کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے مندر کی کوئی یہاں کوئی ریمننٹس نہیں ملے۔ صحیح۔ میں 2007 میں اپنی آنکھوں سے وہ رپورٹ دیکھی ہے، جو کیونکہ میں ڈی جی آرکیالوجی تھا تو وہاں ڈی جی آرکیالوجی کے پاس گئے تھے اور 48 آرکیالوجسٹ تھے، وہ انہوں نے وہ ایکسکیویشن کی تھی۔ میں ان میں سے چند ایک کو ملا بھی ہوں جو ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نیچے تک ساری کھدائی کی ہے، ہمیں آج تک کوئی ایک آثار نہیں ملا کہ بابری مسجد کے نیچے کبھی بھی کئی ہزار سال پہلے بھی کوئی مندر ہوتا تھا۔ اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی اور اس کے باقاعدہ اس پوری دلیل کے اندر سب کچھ، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے جگہ پہ مندر بنانے کی اجازت بھی دی اور مسلمانوں کو کہا تم الٹرنیٹو سائٹ، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی طور پر آپ پبلک ڈیمانڈ کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے عوام میں غضب و غضب آئے گا، غصہ آئے گا اور منورٹیز جو ہے وہ، عدالت جو ہے پبلک ڈیمانڈ کے یا پبلک غم و غصے سے بالاتر ہوتی ہے۔ یہ ہم آج شروع سے کہتے آ رہے ہیں۔ جسٹس منیر نے ایک بہت بھونڈا فکرہ لکھا تھا اپنی تاریخ کے اندر، اس نے کہا تھا کہ عدالتوں کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو امپلیمنٹ ہو سکیں، جو امپلیمنٹیبل نہ ہو عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف اگر امپلیمنٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلے نہ آپ کو اس لیے تو نہیں بٹھایا جاتا، آپ تو فیصلہ کر کے چلے جائیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ یہی انہوں نے اس معاملے کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے سمجھوتا ہے۔ اب دیکھیں سمجھوتا ہے اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہاں سے ٹرین چلتی ہے تو ٹرین چلنے کے وقت اس کے باہر لاک کر دیے جاتے ہیں دروازے، اس ڈر سے لاک کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص اتر کے رستے میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ انتہائی نانسنسی بات ہے، آپ دروازہ کھلا بھی رکھ سکتے تھے، ٹھیک، آپ مطلب رستے میں کہاں چلا جائے گا بندہ، چھلانگ مار دے گا، چھلانگ مار دے گا۔ اچھا چلو اوکے، آپ ایک بندے کو چلو چھلانگ بھی مار دی، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پاسپورٹ
पे स्टैंप लगी हुई है, वहां जाकर उसने पासपोर्ट आप गिन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना है। फिर आप उसके ऊपर मूवी कैमरा मूविंग ट्रेन पे भी लगाए जा सकते हैं। फिर इर्द गिर्द आपकी अपनी सरजमीन है, आपके अपने लोग हैं, आपका कहां वो गुम हो जाएगा और कितनी देर तक गुम रहेगा और क्या कर सकेगा, लेकिन वो जलती हुई ट्रेन के लॉक्स नहीं खुले और वो लोग किस अजियत से जल गए और सारे मुसलमान थे, क्योंकि यहाँ उस ट्रेन पे तो या यहाँ के मुसलमानों के रिश्तेदार वहां रहते थे, वो आते थे, वो जो वहां से या आए वो हुए जो थे, मुसलमान वो जो थे वो रहते थे, या इंडियन मुसलमान थे या यहाँ के मुसलमान 43 थे जो पाकिस्तानी थे, बाकी जो थे इंडियन, लेकिन they were all Muslims। और ऐसा मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की बदतरीन जमहूरियत वो होती है, कई तो हमने कहा है कि जिसके साथ एक मजहबी, इलाकी या नस्ली तासुब शामिल हो जाए। बिल्कुल सही। कोई आमरीय तो जमहूरियत सारी, जिसके साथ एक अटैच, आमर को तो आप गाली दे दोगे ना, यार डिक्टेटर है, यार फौजी है, यार बाहर से आया है, आप 55%, 58%, 62%, 65% आप एक्सपीरियंस को कैसे गाली दोगे? और इंडिया के अंदर तो अब तो ये हो गया हुआ है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर इस वक्त ये चाहे कि एक ऐसा आइन मुरत्तब करना चाहे कि जिस आइन के अंदर किसी दूसरे बंदे की शहरियत को कत्ल कर दिया जाए, तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने 2-3 बातें उठाई है। एक तो इनको अफजल गुरु बेकसूर लगता है, जिसको इंडिया के संविधान ने, इंडिया के कानून ने उसको फांसी दी थी, और पाकिस्तानियों को जो बेकसूर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सारे ये आतंकी होते हैं ना, ये पाकिस्तान के पहाड़े के आतंकवादी होते हैं, और जब ये मारे जाते हैं तो पाकिस्तानियों को ये बेकसूर लगते हैं, क्योंकि इनको पैसा देता है पाकिस्तान, अपनी लड़कियां चीन को बेचकर उनका पैसा कमाता है, और वही पैसा जो इन आतंकवादियों को देकर कश्मीर के अंदर भेजता है। तो ये जो सब हर आतंकवादी है, ये पाकिस्तान के पहाड़े के आतंकवादी है, और ये जब मारते हैं तो पाकिस्तानियों को दर्द जरूर होता है। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि इंडिया के अंदर जो घट गिनतियाँ के लोग हैं उनकी पुछगिछ नहीं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तब 23% जो लोग थे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख थे, और आज वो घटकर 1.5% के करीब रह चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की जो घट गिनतियों की हालत होती है, तो ये तो इन बेशर्म लोगों को दिखती नहीं। उनको इंडिया के अंदर जो याद आता है कि घट गिनती के जो लोग हैं उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की तादाद थी वो 8-9% के करीब थी, जो आज बढ़कर 16-17% के करीब पहुंच चुकी है। तो इंडिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित हैं, जब पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू सिख ज़्यादा सुरक्षित हैं। ये तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आपको पता ही होगा कि 1 साल पहले जो ननकाना साहब गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की जो हेड ग्रंथी है, उनकी बेटी को पाकिस्तानी के कुछ मुसलमान लोगों ने अगवा कर लिया था, और उसके बाद ज़बरदस्ती निकाह भी किया था। तो उसका कुछ नहीं बना पाकिस्तान के अंदर, बट इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के अपने अपने मतलब है, जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े हैं और कल भी जुड़े रहेंगे।